کچھ نوجوان 30-35 سال کے ہو جاتے تو نہانا دھونا 3 دن تک نہیں نہاتے، 4 دن تک نہیں نہاتے، داڑھی رکھتے ہیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ہنسے بھی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن غور سے سننا، دھیان سے سننا۔ داڑھی بھی رکھیں گے تو ادھر پھیل رہی ہے ادھر پھیل رہی ہے، کپڑے میں سے بھی بدبو آ رہی ہے، سب ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، ارے حضرت اب تو ہماری شادی ہو گئی نا، اب ہمیں کس کو بتانا ہے؟ میں نے کہا شادی سے پہلے جس کو بتانا تھا شادی کے بعد بھی اسی کو بتانا ہے۔ ہاں آج کل جو طلاقیں واقع ہو رہی نا، اس کو سنجیدگی سے لو۔ طلاقیں واقع ہو رہی نا، وجہ کیا؟ منہ میں بدبو آ رہی ہے، گٹکا کھا کے چلے جاتے ہو، سگریٹ پی کے چلے جاتے ہو، جب 2 منٹ میں تم سے بات نہیں کر سکتا بدبو والے منہ سے، تو وہ رات بھر کیسے برداشت کرتی ہوگی بیچاری؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کے منہ میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ اگر کنویں میں حضور کا لعاب پڑ جائے تو 1400 سال سے آج تک کنواں مہک رہا ہے، کھارے کنویں میٹھے۔ لیکن ہماری تعلیم کے لیے رسول اللہ جب گھر جاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ یعنی جیسے میں چاہتا ہوں نا کہ میری بیوی مجھے سج دھج کے اچھی لگے، تو میری بیوی کی بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی سج دھج کے اس کو اچھا لگوں۔ طلاق جو ہو رہی ہے نا، یا عورتیں مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ دیتی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کو ہنس کے ٹالو مت، یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے۔ غسل کرو، اچھے رہو، اچھے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ۔ اور آپ کو بتاؤں، ہم لوگ سجتے دھجتے ہیں نا تو دوستوں کو اس طرح کے پوچھتے میں کیسا لگ رہا ہوں، ہے نا؟ لیکن میرے نبی جب سجتے تھے نا، ہائے ہائے، جس کو قدرت نے اتنا سجا کے بھیجا تھا کہ سجانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ طالب امت کے لیے سجتے تھے، اور سج کر کے آ کر نئے کپڑے پہن کے ام المومنین سے کہتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس پر میں یہاں کے سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو تمہارے عشق پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ بات اگر میں نے خانقاہ میں صوفیہ کے درمیان کہی ہوتی، وہ اٹھ کر کے وشت کرتے کہ میں نے جملہ کتنا بڑا کہا۔ مفتی 4 ملت سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ جس کے بارے میں کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ جس کے بارے میں کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ جس کی آنکھوں کے بارے میں کہے ما زاغ البصر وما طغی، اللہ جس کے چلنے کے بارے میں کہے لا اقسم بہذا البلد، جس کے تبسم کے بارے میں کہے والنجم اذا ہوا، جس کے جھرمٹ مارنے کے بارے میں کہے یا ایھا المزمل، جس کے کمبل اوڑھنے کے بارے میں کہے یا ایھا المدثر۔ اللہ اکبر! جب وہ رسول کی تعریف، ان کی سجاوٹ کی، سنوارنے کی، ان کے حسن کی، ان کے جمال کی، ان کے کمال کی، ان کے چلنے کی، ان کے بولنے کی، ان کے نسب کی، ان کے حسب کی، ان کے حسن کی، ان کی اولاد کی، ان کے تقوی کی، ان کی طہارت کی، ان کے علم کی، سب چیزوں کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جو بھی عطا کیا کم نہیں دیا، ہر چیز میں نے تجھے کثرت سے عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ہر چیز کثرت سے دی۔ وہ اپنی محبوبہ سے پوچھ رہے ہیں، محبوبہ محبوب رب اللہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اب وہ تو عائشہ تو پھر عائشہ ہے، ماں عائشہ تو پھر عائشہ ہے۔ کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، او یا رسول اللہ، آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں پہ وہ چھری پھینک لی، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے۔ تو ذرا دل لگائیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، سبحان اللہ، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے، پورا مجمع دل لگا کر کے لگے کہ علی کے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں، علی کے لال کا استقبال کر رہے ہیں، وہی کر سکتا ہے۔ محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اگل بگل میں دل لگا کر کے محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد اولاد غوث اعظم، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، دیار مدینہ کانفرنس، سرزمین مراد پور، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، ان اشعار کی حصے کے ساتھ ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ سر کو دستار کی تمنا ہے، یا رسول اللہ سر کو دستار کی تمنا ہے، سر کو دستار کی تمنا ہے، تیرے پیزار کی تمنا ہے، سر کو دستار کی تمنا ہے، تیرے پیزار کی تمنا ہے، صرف ایک بار کی تمنا ہے، تیرے دربار کی تمنا ہے، سر کو دستار کی تمنا ہے، تیرے پیزار کی تمنا ہے، صرف ایک بار کی تمنا ہے، تیرے دربار کی تمنا
ہے یا رسول اللہ تیرا بیمار ہی کہے دنیا، تیرے بیمار کی تمنا ہے، تیرا بیمار ہی کہے دنیا، تیرے بیمار کی تمنا ہے۔ آقا آپ لکڑی اگر عطا کر دیں کس کو تلوار کی تمنا ہے، آپ لکڑی اگر عطا کر دیں کس کو تلوار کی تمنا ہے۔ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر جاوید مجھ کو افطار کی تمنا ہے یا رسول اللہ، موت آنے سے پہلے بس آقا تیرے دیدار کی تمنا ہے۔ جب یہ موسم چل رہا ہے اپریل کا اور اس کے بعد مئی کا مہینہ ہوگا، اس موسم کے اندر اگر کوئی محفل ہو، مثال کے طور پر شادی کی محفل ہو یا اجتماع ہو یا جلسہ ہو یا مشاعرہ ہو اور دن کا وقت ہو، تو اس وقت بالکل چلچلاتی دھوپ ہو آپ کے بہار کے اندر، اور اس چلچلاتی بھی دھوپ کے اندر کوئی محفل سجی ہو، اس میں 10 بائی 10 کا ایک پنڈال لگا ہو اور ہزاروں لوگ اس محفل میں شریک ہو، اس کے اندر دادا بھی ہو، اس میں پوتا بھی ہو، اس میں پیر بھی ہو، اس میں مرید بھی ہو، اس میں استاد بھی ہو، اس میں شاگرد بھی ہو، اس میں دوست اور دوست بھی ہو، اور اتنی چلچلاتی دھوپ ہے کہ انسان کے جسم کو جھلساتی ہو۔ اب ہم لوگ، میں شکایتاً نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو احساس ہو جائے، ہم لوگ ٹرین سے نکلے اے سی ڈبے سے، جیسے ہی ہم لوگ مظفرپور ریلوے اسٹیشن کے باہر نکلے، ایسا لگ رہا تھا جلدی سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اتنی شدت کی دھوپ تھی۔ حالانکہ اس وقت کم و بیش میرے خیال سے 3:30 کے قریب ہو رہے تھے، یعنی ڈھلتا ہوا سورج تھا، اس وقت بھی اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جائے۔ یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے۔ بتاؤ، ہزاروں کا مجمع ہو اور 10 بائی 10 کا پنڈال ہو تو کون چاہے گا کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے اور کون چاہے گا کہ وہ سائے میں آئے؟ یقیناً میں یہ بات بالکل سچائی کے طور پر کہتا ہوں، باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، دادا پوتے کی پرواہ نہیں کرے گا، بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، سب لوگ اس پنڈال میں آنے کی کوشش کریں گے، لیکن پنڈال تو بڑا مختصر ہے، ہزاروں لوگ اس میں آ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو، اللہ اکبر، چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پوری دنیا کو حرارت میں لیے ہوئے ہے، پوری دنیا کو تپش میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اس وقت سایہ تلاش کرتے ہیں جب سورج تمازت اپنی پھیلاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دل کو دہلا دینے والی، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان کا حال یہ ہوگا جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، انسان کی حیثیت پتنگوں کی طرح ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ اللہ اکبر بکھرے ہوئے اون کے دھاگوں کی طرح ہوں گے، دھنکی کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، یہ جلسے کے ناظم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی۔ اللہ اکبر، وہ گھڑی جو دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، فرشتوں کے دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، اخیار کے دلوں کو دہلا دے گی۔ اللہ اللہ، آج چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہیں، لیکن میرے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی رحمتوں پر قربان، اس دن کے لیے بھی سہارا بتا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن، کون سا قیامت کا دن؟ جس میں سورج چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن آسمان ہی نہیں ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، زمین کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، زمین شعلے اگل رہی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے۔ سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سوا نیزے کا فاصلہ ہے۔ تمہارے میرے رسول نے، سچے رسول نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ، منڈپ کے سائے میں، شامیانے کے
سائے میں انسان اپنی کوششوں سے پہنچے گا، لیکن عرش کے سائے میں کم و بیش 70 لوگ ہوں گے۔ احادیث کی کل تعداد ملائی جاتی ہے تو 70 کی تعداد بنتی ہے۔ 70 خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ اکبر، یعنی قیامت کا سایہ کسی کی عمر کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کے نسب کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملے گا، کسی کی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے ملے گا۔ 70 اعمال ہے، 70 اعمال، ان میں سے کچھ اعمال کر لو، اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آج جتنے وقت میں گنجائش ہے، جتنا وقت میرے پاس ہے، اتنے وقت میں مختصر وقت میں جلدی وہ عمل پڑھتا ہوں جس کے کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا، اتنا مختصر ہو جائے گا۔ آئیے کچھ عمل کر لیجئے۔ پہلا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، نمبر 1 جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس نے عدل کیا، انصاف کیا، ایسا انصاف کرنے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ عادل حکمراں، عادل حکمراں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف بادشاہ، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے، محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے، گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے، یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں، اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب میں لمبی تو نہیں کرتا، یعنی باپ پر فرض ہے اولاد میں انصاف کرے، برابر انصاف کرے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کچھ بچوں کو بہت لاڈ کیا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے بیٹوں کو لاڈ کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بیٹیوں کو کبھی نظر انداز مت کیجیے۔ اللہ، آج آپ کہتے بیٹیاں بھاگ رہی ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے بھاگنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے پیٹ کی پیاس ہے، جیسے نفس کی پیاس ہے، ویسے دل کی بھی پیاس ہے۔ پیٹ کو پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے، پیٹ کو بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے، نفس کو پیاس اور بھوک لگتی ہے، کوئی ہم جنس چاہیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یعنی ہم جنس سے مراد کوئی اپنے جیسا انسان چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو۔ اور جب دل کو پیاس لگتی ہے تو پیار چاہیے، محبت چاہیے، انس چاہیے، الفت چاہیے۔ تو یاد رکھنا دلوں کی پیاس ہے پیاس۔ بیٹیوں کو نظر انداز کرنے والوں، بیٹیوں کو بھاگنے پر اس ظالم معاشرے نے مجبور کیا ہے، جس سماج میں نہ ماں بیٹی کو پیار دے، نہ باپ بیٹی کو پیار دے، نہ بھائی بہن کو پیار دے، نہ شوہر بیوی کو پیار دے، تو جب دل کی پیاس لگتی ہے تو وہ پیار تلاش کرنے کے لیے باہر جھانکنے لگتی ہے، اور باہر ظالم لوگ، بلکہ ظالم انسان جو نفس کے پجاری ہے، جو فسق و فجور میں ڈوبے ہیں، جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، وہ موبائل کا لالچ دیتے ہیں، گھومنے پھرنے کا لالچ دیتے ہیں، زیور کا لالچ دیتے ہیں، دولت کا لالچ دیتے ہیں، آزادی کا لالچ دیتے ہیں، اور پیار کے جھوٹے دعوے میں پھانس کر ہماری بچیوں کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ اور بچیاں بہت سادہ دل ہوتی ہے۔ یاد رکھنا آج سے 50 سال پہلے تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بھکاری کی بچی بھی بھاگی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ باپ غریب ہوتا تھا مگر سنت مصطفیٰ سمجھ کر اپنی بیٹی کو پیار دیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام۔ جب تک ہم بیٹیوں کو پیار دیتے رہے، ہماری بیٹیاں کسی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بھاگی۔ جب سے ہم نے پیار دینا بند کر دیا ہے، جوتے سلنے والے کا بھی ہاتھ پکڑ کر بیٹیاں بھاگ رہی ہے، چپل سلنے والے کا ہاتھ پکڑ کر بھی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ اے ظالم معاشرے کے لوگوں، صرف داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، صرف ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، عطر اور سرما لگانا سنت نہیں ہے۔ جب بیٹی آ رہی ہو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت۔ عظمت سیدہ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن بیٹی کی آمد پر کھڑے ہونا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ پیر کے ہاتھ چومے جائیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹی کا ماتھا چومنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو،
جس سماج میں بیٹیاں ذلیل کی جائے وہ سماج کی بیٹیاں، بلکہ ایک بات کہوں، ایک جملے میں عرض کر کے آگے گزرتا ہوں ورنہ میں اپنی پوری بات نہیں رکھ سکوں گا. جہاں بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا جائے وہاں بیٹیاں کبھی نہیں بگڑتی. بس اتنی بات. جہاں بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے وہاں بیٹی کبھی باہر کسی سے دل نہیں لگاتی. جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو شیطنت سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو نحوست سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے لیے وبال جان سمجھا جائے، جہاں بیٹی کو عذاب سمجھا جائے، پھر وہاں بیٹیاں سمجھتی ہے میرا تو اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. ادھر بھائی کا منہ سیدھا نہیں، ادھر باپ کا منہ سیدھا نہیں، ادھر ماں کہتی ہے تم مرتی کیوں نہیں، تو پیدا کیسے ہو گئی، تجھے رشتے نہیں آتے، تجھے کوئی پوچھتا نہیں. یاد رکھیں بیٹیوں کی عزت کرنا جانے، بیٹیوں کی قدر کرنا جانے. میں یہ عنوان پہ آگے نہیں بڑھتا، ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں بیٹی سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں. یہ سماج کا بہت بڑا المیہ ہے. بیٹیوں سے سب سے زیادہ نفرت عورتیں کرتی ہیں. میری بہنوں یہ سیریل، نحوست اور فلموں کی وجہ سے ہے. ایک بات تمہیں بتاؤں، اگر تم بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دینا چاہتی، اگر تمہاری ماں نے بھی تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہوتا تو کیا تم آج زندہ ہوتی؟ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو. بس اتنا سمجھ لو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور چاروں طرف سے فرشتے اس بیٹی کو گھیر کر کے کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود رہیں گے. یعنی بیٹوں کی پیدائش کے بعد تمہیں کسی نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے رحمت کے فرشتوں کے لیے، لیکن بیٹی کی پیدائش ایسا تعویذ ہے کہ جب تک بیٹی گھر میں رہے گی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے. اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک بیٹی گھر میں رہتی ہے پیدا ہونے کے بعد سے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں. تو اولاد کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، اپنی بیٹیوں پہ ظلم مت کرو، بیٹوں پر بھی مت کرو، بیٹوں کو بھی نظر انداز مت کرو. ایک بات کہوں آج کل بیٹوں کو بھی کہیں کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، بیٹوں کو بھی مت کرو، انصاف کرو. کیسا انصاف؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، سیدہ نے اس کو ایک کھجور دی، کھجور دینے کے بعد اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کی دی ہوئی کھجور کو اس نے برابر برابر دو ٹکڑے کیا اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیا. سیدہ عائشہ کو بہت حیرت ہوئی. رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آقا سے انہوں نے عرض کی آقا وہ عورت کو میں نے کھجور دی اس نے برابر برابر تقسیم کر دیا. آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرتا کہ اس نے دونوں بیٹیوں کو برابر برابر کھجور کیوں نہ دی. اب توجہ کریں آپ. کبھی لوگ بڑی بیٹی کو زیادہ چاہتے تو بہت دیتے ہیں، چھوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی کو چاہتے تو بہت دیتے ہیں، بڑی کو نظر انداز. لینے دینے میں انصاف. بس ایک چیز میں چھوٹ ہے، ایک چیز میں دل پر تمہارا قبضہ نہیں ہے. کس اولاد کے لیے اللہ دل میں کتنا پیار پیدا کر دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. جو اپنے اختیار میں اس میں ہمیں عدل کرنا ہے. جیسا کمرہ ایک بیٹے کو ویسا دوسرے کو بھی، جیسا بیٹے کو ویسا بیٹی کو بھی، جب تک وہ گھر میں پلتی رہے. جیسا کھانا ایک کو ویسا کھانا دوسرے کو، جتنی مٹھائی اس کو اتنی مٹھائی. عدل کرو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. 50,000 سال کا دن تمہارے لیے صرف 4 رکعت ظہر کے برابر ہوگا. نمبر 2 ہر ایک چونکہ میرے آقا کی حدیث ہے اور میرے امام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور کی ایک ایک عبارتوں کو اگر ہم تشریح کرتے جائیں زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کی بات ختم نہیں ہوگی. لیکن آج آپ سب کو طے کر کے اٹھنا ہے. ہم اولاد کے درمیان انصاف کریں گے. ہم اسی طرح بھائیوں کے درمیان اگر بڑے بھائی ہیں بڑے بھائیوں کو چھوٹے بھائیوں کے درمیان انصاف کریں گے، بہنوں کے درمیان انصاف کریں گے. عدل کرو، انصاف کرو. اللہ اکبر. بلکہ بہت باتیں ذہن میں آتی ہے لیکن یہاں پر دوسرا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزار دیا، یعنی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، گناہوں سے بچا کر کے گزری ہو، ایسے جوان کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں 90% نوجوان ہے. بڑا
सुनहरी मौका है, बड़ा खूबसूरत मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है। बस इतना करना है, अपनी जवानी को गुनाह से बचाओ, गुनाह से बचा करके गुजारो। कभी कभी हम लोगों की तकरीर सुनकर जवान मायूस होते हैं, क्या हम माज़अल्लाह मुसलमान हैं तो हमें एंजॉय करने की इजाजत नहीं, हम एंजॉय नहीं कर सकते? याद रखना, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें एंजॉय से मना करता है, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें कमाने से जमाने से मना करता है। हमारा मजहब, पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जितने एंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता, जितना दौलत कमाने और जमाने की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। अभी आपने हजरत शम्स मिल्लत से ज़कात के मामलात समात फरमाए, भाई ज़कात कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा, भिखारी थोड़ी ज़कात देगा। और आपको बताऊं, इस्लाम में ज्यादा तादाद गरीबों की नहीं है, इस्लाम में ज्यादा तादाद शुरू दिन से मालदारों की है। दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब ढूंढता है, गरीब तो गरीब यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक फारूक आजम के दौर में कोई गरीब नहीं मिलता ताकि जिसको ज़कात दी जा सके। तो पता चला जितने मालदार हम थे, हम हैं, कोई हो नहीं सकता। 1857 से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के घर में जितनी दौलत होती थी, बर्तानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी। अंग्रेज पागल था जो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आया था, इंडिया में उसको दिख क्या रहा था? क्या बात है? सोने की चिड़िया किसने बनाया था? सोने की चिड़िया तुमने बनाया था, मगर कब तक ये भी बता दो। एंजॉय करो, भरपूर एंजॉय करो, दौलत कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सवारियां, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू। बल्कि बात कहूं, अल्लाह ने दिया है तो इतना कीमती पहन के निकलो कि अगर बस में बैठो तो बाजू में बैठने वाले को अपनी औकात याद आना चाहिए कि अब भी ये कुछ है। इज्जत से जियो, सर उठा के जियो, वकार के साथ जियो। अल्लाह अकबर। किसने कह दिया कि पेवन वाला पहनना, रूखी सूखी खाना ये इस्लाम है? वो दीन समझा ही नहीं बेचारा, जिसने रूखी सूखी को इस्लाम करार दिया, जिसने पेवन वाले को इस्लाम करार दिया। याद रखना, रसूलुल्लाह ने अगर पेवन का लिबास पहना है तो सिर्फ उनका ख्याल करके जो उम्मत में 2.5% गरीब होंगे, उनका ख्याल करके। क्योंकि अगर हुजूर पेवन वाला नहीं पहनते तो मुझ जैसे गरीब लोग कहते वे रसूलुल्लाह ने तो बहुत कीमती पहने, अब मैं कीमती कहां से लाऊं क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने 2.5% हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हुए कभी पेवन वाला पहन लिया और मालदारों का ख्याल करते हुए 27 ऊंट देकर एक एक जुब्बा खरीद करके बता दिया कि माल मिले तो कीमती पहनना भी मुझ मोहम्मद की सुन्नत है और ना मिले तो पेवन वाला पहनना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। बुरा हो तबलीग के जाहिल मुबल्लिगों का जिसने तुम्हें यह बताया कि रूखी सूखी और पेवन इस्लाम है। आप मुझे बताएं, 27 ऊंट देकर रसूलुल्लाह ने एक जुब्बा खरीदा। अगर एक ऊंट की कीमत आज के हिसाब से 1 लाख भी पकड़ ले तो कितने हो जाते हैं? 27 लाख का एक जुब्बा मेरे नबी ने पहना। इसीलिए तो हमारी आंखें चौंधियाती नहीं है। एक शख्स ने कहा वो फुला मुल्क का वजीर आजम रोजाना नया पहन रहा है। मैंने कहा किसी और को धौंस दे, बैतुल माल का चुरा के पहन रहा है तो हमें क्या मुतासिर करेगा? हमारे नबी ने खुद कमा कर 27 ऊंटों का एक जुब्बा पहन करके बताया जिसका हम कलेमा पढ़ते हैं। हमारा मजहब मालदार, इंजॉय कीजिए मोबाइल, लेकिन ये नहीं है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो तनाव कीजिए। जितनी चादर उतना पैर फैलाइए, हराम में मत पड़िए, जुए से मत कमाइए, लाटरी से मत कमाइए, मेहनत करके मालदार बनो। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। दिन को मेहनत करो, रात को अल्लाह से हाथ फैला करके मांगो। छप्पर फाड़ कर न दिया तो फिर गुलामी लिखने के लिए तैयार। दिन को बाजार में मेहनत करो, रात में अल्लाह की बारगाह में तलब करो। इंजॉय अपना मजहब, अपने मजहब से बढ़कर कहीं इंजॉय नहीं। घूमने फिरने की इजाजत हमारे मजहब में, अच्छा खाने की इजाजत हमारे। कुछ लोग ये कहते हैं हुजूर बहुत कम खाते थे। मैंने कहा बिल्कुल ये भी सुन्नत है, लेकिन कभी इतना भी खाया और हमारे लिए सुन्नत बनाया। लोग आधे दिन को क्यों पेश करते हैं? पूरा दिन की पूरी हदीस में नजर है। एक दिन बकरी ज़बा की गई, बकरी ज़बा की गई। हुजूर अलैहि सलाम को दस्ताने, बहुत दस्ताने समझते, बकरी के आगे का जो हिस्सा होता है उसको दस्ताने कहते, हुजूर को बहुत पसंद थे।
ہے آگے کا حصہ، آگے کا جو ہوتا ہے وہ پیر کے اوپر کا حصہ، اس کو دستانے کہتے ہیں. حضور علیہ السلام میں نکال، ہانڈی میں سے دستانہ نکالا گیا، حضور کو بہت پسند تھا، کھا لیا. فرمایا دوسرا نکال، دوسرا بھی نکالا. فرمایا تیسرا نکال. نکالنے والے نے کہا یا رسول اللہ دو ہی ہوتے، تیسرا نہیں ہوتا. مسکرا کے فرمایا میں نے کہا تھا جب تک میں کہتا جاتا ہانڈی سے نکلتا جاتا. بھائی دو دستانے کتنے ہوتے ہیں؟ دو دستانوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو پتا چلا جب نہ ملے تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے، اور جب مل جائے تو پھر دو دو دستانے کھا بھی سکتے ہیں. ہاں انجوائے کرو. کون کہتا ہے اسلام میں انجوائے نہیں ہے؟ بھائیو اوروں کے یہاں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مذہب کی تعلیم ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بہنوں کے ڈر سے ترجمہ نہیں کرتا، گھر جا کے کنز ایمان اٹھا کے دیکھ لے. اس لیے کہ آپ کا خیال ہے تو ان کا بھی تو خیال ہے، ان کا زیادہ ہے، کیونکہ آپ آرڈر دے کر آتے ہو کہ امین القادری آ رہا ہے سید پکا کے رکھنا. تم پکا کے رکھنے کا آرڈر دے کر کے آتے ہو، تم نہیں پکاتے، لیکن روٹیاں تو ان کے ہاتھ کی کھاتے ہیں، تو کچھ تو احسان کا بدلہ احسان ہو. اس لیے ترجمہ نہیں کروں گا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. ایک سے شروع نہیں کیا، ایک پہ ختم کیا اسلام. توجہ فرمائیں، ایک پہ ختم کیا ہے. مثنیٰ وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں ان میں سے 90% سب ایک سے زیادہ ہیں، 10% میں سب ایک والے ہیں، 90% سب ایک سے زیادہ ہیں. اور رضی اللہ بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں. کتنے نادان ہیں ہم لوگ. یاد رکھو بھائی، جن کو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ 90% ایک سے زیادہ ہے تو پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ کرنا عیب نہیں ہے، رضی اللہ کہلانے والوں کی سنت ہے. بلکہ صرف رضی اللہ علیہ السلام کہلانے والوں کی بھی سنت ہے. اس کا خیال کرے. میں کیا کہتا ہوں، انجوائے. اسلام جتنا کہتا ہے کوئی نہیں کہتا اچھا کھاؤ اچھا. اب بتاؤ ہمارے نبی کو کیا کیا پسند تھا کھانے میں؟ شہد، حلوہ، زیتون، یہ حضور کی پسند. بکری کا گوشت، مرغ کا گوشت، چاول، سرید. سرید کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت کے، بکری کے گوشت کے سالن میں روٹی جو کی، اس کو ٹکڑے کر کے دانے سرید کہتے ہیں. سرید کھانوں کا سردار ہے، سید الطعام ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا بتائیں تو کوئی ہے بھی ایسا جس کی پسند ایسی؟ آج کل لوگ پیدا ہو کے مر جاتے ہیں دوسرے لوگ، ان کو کبھی زیتون نظر نہیں آتا، کھجور نظر نہیں آتا، پنیر نظر نہیں آتا. یہ حال ہے. اور میرے نبی کا وہ پسندیدہ کھانا ہے. یہ ہے انجوائے کیجیے. بس کرنا کیا ہے؟ گناہ مت. پکنک پہ جاؤ، پھولوں کو دیکھو، تصور کرو یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والے کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. پکنک پہ جا کے لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے مت دیکھو، پکنک پہ جا کے عورتوں کو حرام نظر سے مت دیکھو، تتلیوں کو دیکھو کہ یہ اتنی خوبصورت ہے. جب اللہ نے مخلوق حقیر کو اتنا خوبصورت بنایا تو جس کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہوگا اس محمد الرسول اللہ کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا. ارے جب سنبل کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی زلفیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب نرگس کا پودا اتنا خوبصورت ہے تو حبیب کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہوگی. جب گلاب کی پنکھڑیاں اتنی حسین ہیں تو لب مصطفیٰ کی نزاکت کتنی خوبصورت ہوگی. امام نے یہی فرق ہے انجوائے کرنے والے پاک دامنوں کا اور بدی کرنے والوں کا. تم جاتے ہو تو پاپ کرتے ہو. اللہ والے پھولوں کو دیکھ کر کے نتیجہ نکالتے تھے، ہم تو پھولوں کو، تتلیوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے. لیکن بریلی کا تاجدار میرا امام پھولوں کو دیکھ کر نتیجے پہ پہنچتا ہے انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم لہر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاک ہے، وہی دھار ہے. نعرہ تکبیر. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی عظمتوں کی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ.
जमाल मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, हुस्न मुस्तफ़ा, इखलाक मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ, वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तखलीक और कुदरत में फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते, अगर अल्लाह ने दिया है, नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक, हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ कोई चंदे का बंदा नहीं है। ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेगा, वरना हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी खुद ही है। ये है, जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना, वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हज़रत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शशहज़ारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता गरीबों से, मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनो। कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाता है। नौजवानों, हमें मेहनत करना है। मुल्क को हिंदुस्तानी में नहीं, पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है, तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ। दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफलिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना, तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम आजम अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आजम अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे, उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आजम ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आजम है भाइयों, इमाम आजम ये है। इमाम आजम को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली, इमाम आजम को तो ज़ैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतीले इश्क़ अहले बैत है जिसे इमाम आजम कहते हैं। वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है? बहरहाल, तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन, जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा, अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी, अल्लाह के बंदे अगर मालदार है तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो। हाँ, नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खा को भी 10 रुपए की नोट देते हो। वही फटी, हाँ वही मुतला करे, वही फटी हुई। हाँ, नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त तो हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खा को वो पेश किया है। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को। मेरी दीवे मुझे वापस करते हो, सैयद हूं दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब मेरी गैरत सियादत का सौदा न कर, हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय हाय हाय, कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं। अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें आप, तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए।
سواری میں، کپڑوں میں، لباس میں، مکان میں عزت سے جینا سیکھو. اللہ اکبر. آ گئی بات تو اب آئیے ذرا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے لوگ کو زیب دیتا ہے اتنا ٹپ ٹاپ میں رہنا. میں نے کہا اللہ والے لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہ اتنے ٹپ ٹاپ میں رہا کرے. ہاں وجہ ایک مرتبہ امام حسن، بات آ گئی سن لیں. ایک بار امام حسن، کیسا حسن ہے، نبی نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا. نبی نے اپنے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا. حسن مطلب اچھا. اسی لیے پوری دنیا حسن کی برائی کرتی تھی پھر بھی حسن کہتی تھی. حسن کہہ کے برائی کرتی تھی. نبی کے نام رکھنے میں حکمت تو دیکھو. اور یہ نام نبی نے بھی نہیں رکھا، یہ جبریل نے بھی نہیں رکھا. یہ نام اللہ نے چھپا کے رکھا تھا کہ نبی علی کی پشت سے جس کو پیدا کروں گا ہوں گے علی کی پشت سے، لیکن بیٹے تو تیرے بناؤں گا. ان کے نام چھپا کے رکھوں گا. ایک کو حسن کہیں گے، دوسرے کو حسین کہیں گے. حسن حسین کے دشمن جب ممبروں پہ بیٹھ کے حسن حسین کی برائی کریں گے تو کہیں گے حسن ایسا، حسن ایسا، حسن ایسا، حسن ایسا. ارے جو حسن ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. حسن کا مطلب ہوتا ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا. حسن کا مطلب ہوتا ہے ارے بلکہ حسن کا اچھائی، بہت اچھا. اور صورت بنائی تھی نبی کی ہم شبی صورت. اور حسین کا مطلب بھی اچھا، لیکن حسین اس میں تصغیر ہے. اچھا یعنی حسین اچھا، حسن بہت اچھا. مطلب حسین بھی اچھا، حسن بہت اچھا. یہ اچھے لوگ، یہ اچھے لوگ. امام حسن ایک دن موڈ ہوا، میں نے بہت سجنا ہے آج، میں نے بہت سجنا ہے. جو رسول اللہ کا ہمشبی ہو آج اس کا موڈ ہو رہا ہے. کبھی کبھی اپنا بھی موڈ ہوتا ہے نا، آج میں نے سجنا ہے اور سجا کر. پھر ایک بات عرض کر دوں، سجا کر. کچھ نوجوان 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں تو نہانا دھونا 3 دن تک نہیں نہاتے، 4 دن تک نہیں نہاتے. داڑھی رکھتے ہیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ ہنسے بھی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن غور سے سننا، دھیان سے سننا. داڑھی بھی رکھیں گے تو ادھر پھیل رہی ہے ادھر پھیل رہی ہے، کپڑے میں سے بھی بدبو آ رہی ہے، سب ہو رہا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں ارے حضرت اب تو ہماری شادی ہو گئی نا، اب ہمیں کس کو بتانا ہے. میں نے کہا شادی سے پہلے جس کو بتانا تھا شادی کے بعد بھی اسی کو بتانا ہے. ہاں آج کل جو طلاقیں واقع ہو رہی نا اس کو سنجیدگی سے لو. طلاقیں واقع ہو رہی نا، وجہ کیا؟ منہ میں بدبو آ رہی ہے، گٹکا کھا کے چلے جاتے ہو، سگریٹ پی کے چلے جاتے ہو. جب 2 منٹ میں تم سے بات نہیں کر سکتا بدبو والے منہ سے، تو وہ رات بھر کیسے برداشت کرتی ہوگی بیچاری. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام کے منہ میں اتنی خوشبو آتی تھی کہ اگر کنویں میں حضور کا لعاب پڑ جائے تو 1400 سال سے آج تک کنواں مہک رہا ہے. کھارے کنویں میٹھے. لیکن ہماری تعلیم کے لیے رسول اللہ جب گھر جاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے. یعنی جیسے میں چاہتا ہوں نا کہ میری بیوی مجھے سج دھج کے اچھی لگے، تو میری بیوی کی بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی سج دھج کے اس کو اچھا لگوں. طلاق جو ہو رہی ہے نا، یا عورتیں مرد کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ دیتی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے. اس کو ہنس کے ٹالو مت، یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے. غسل کرو، اچھے رہو، اچھے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ. اور آپ کو بتاؤں ہم لوگ سجتے دھجتے ہیں نا تو دوستوں کو اس طرح کے پوچھتے میں کیسا لگ رہا ہوں، ہے نا. لیکن میرے نبی جب سجتے تھے نا، ہائے ہائے، جس کو قدرت نے اتنا سجا کے بھیجا تھا کہ سجانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ طالب امت کے لیے سجتے تھے. اور سج کر کے آ کر نئے کپڑے پہن کے ام المومنین سے کہتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. اس پر میں یہاں کے سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو تمہارے عشق پہ چھوڑتا ہوں. یہ بات اگر میں نے خانقاہ میں صوفیہ کے درمیان کہی ہوتی، وہ اٹھ کر کے وجد کرتے کہ میں نے جملہ کتنا بڑا کہا. مفتی 4 ملت سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ جس کے بارے میں کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ جس کے بارے میں کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ جس کی آنکھوں کے بارے میں کہے ما زاغ البصر وما طغی، اللہ جس کے چلنے کے بارے میں کہے لا اقسم بہذا البلد، جس کے تبسم کے بارے میں کہے والنجم اذا ہوا، جس کے جھرمٹ مارنے کے بارے میں کہے یا ایھا المزمل، جس کے کمبل اوڑھنے کے بارے میں کہے یا ایھا المدثر. اللہ اکبر. جب وہ رسول کی تعریف، ان کی سجاوٹ کی، سنوارنے کی، ان کے حسن کی، ان کے جمال کی، ان کے کمال کی، ان کے چلنے کی، ان کے بولنے کی، ان کے نسب کی، ان کے حسب کی، ان کے حسن کی، ان کی اولاد کی، ان کے تقوی کی، ان کی طہارت کی، ان کے علم کی، سب چیزوں کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جو بھی عطا
طرف سے دی. وہ اپنی محبوبہ سے پوچھ رہے ہیں محبوبہ محبوب رب العالمین عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اب وہ تو عائشہ تو پھر عائشہ ہے, ماں عائشہ تو پھر عائشہ ہے. کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ او یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں پہ وہ چھری پھینک لی. اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی انگلیاں نہیں کاٹتی اپنے دلوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع کے دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, سرتاب قدم ہے تمہیں سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رو کے شاک فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختم پھول. دل اتنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہینوں میں نائے چرچ کوان پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, سارا کلی جس کے حسین اور حسن پھول. سائز دچ کے رہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہر لفظ کا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جمال مصطفیٰ. سچ دچ کے رہو, خوبصورت بن کے رہو. میں کہتا ہوں صرف نمازی بن جاؤ نا, عورتوں کی شکایت دور ہو جائے گی. جو 5 وقت روز وضو کرے گا اس کی آنکھ میں کبھی کیچڑ ہی نہیں رہے گا. جو 5 وقت مسواک کرے گا اس کے منہ سے کبھی بدبو ہی نہیں آئے گی. جو 5 وقت وضو کرے گا بھائی اس کا چہرہ اترا اترا تھوڑی ہوگا, اس کا چہرہ تو تر و تازہ ہوگا. نماز چھوڑ دی نا اسی لیے سب مسائل ہے, ورنہ نماز سنوارتی ہے, نماز سجاتی ہے. قرآن کہتا ہے کس نے منع کیا کہ مسجد جاتے وقت زینت نہ کیا کرو. ہم لوگ راہب لوگ نہیں ہیں, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. لیکن چلیں پھر آپ کو نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں, بڈھوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے آپ کو کبھی بڈھا مت سمجھو. محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. جس دن تم نے اپنے آپ کو بڈھا سمجھ لیا اس دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے. بڑھیا لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بڑی اماں کبھی اپنے آپ کو بڈھی مت سمجھنا, ہمت ہے, حوصلہ ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا, میری بات ہنس کے نہ اڑائے, اگر آپ کو ہنسنے میں منع نہیں کروں لیکن اڑانا مت. میرے جملے بڑے قیمتی, گھر جا کے سوچنا میں گھر کی بنیادیں مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. یہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر کرتا ہے لیکن ہم فقیر لوگ ہیں, ہم ساری قسم کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں توجہ کرنا, صلاح الدین نے کہا تھا 1000 مرتبہ جنگ ہار کر کے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمت ہار کے نقصان ہوتا ہے. میں اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا, رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے. بڑے میاں ادھر ادھر کیوں تامک توئیاں کرنے لگتے ہیں, کیونکہ بڑی بھی سمجھتی ہے کہ میں بڈھی ہو گئی. اگر بڑی بھی بڈھی ہونے کی بجائے وہ سوچے کہ جیسے بہو میک اپ کر رہی ہے میں نے بھی کرنا ہے بڑے میاں کے لیے. یاد رکھنا یہ بڈھے لوگوں کے قدم ادھر ادھر بہکنا بند ہو جائے. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ورنہ آج ہم خون کے آنسو رو رہے بھائی, ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے. میں ہر بات مائک پہ نہیں کہہ سکتا لیکن ہم لوگ گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں. مسائل لوگوں کے درمیان ہم سنتے ہیں. بڑھاپے میں جب بڑھاپا آ گیا بچے جوان روتے ہیں کہ ابا ایسا ایسا کرتے ہوئے نظر آئے. یہ اگر عورتیں اگر شوہر کے لیے سجنے لگے, عورتوں کو نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ شوہر کے لیے سجا کرے حلال طریقے سے, اور تم بھی سجا کرو ایک دوسرے کو اچھا لگنے کی. بس اتنا کہ میری بیوی کا دل میری وجہ سے خوش ہو جائے, کیونکہ میری وجہ سے میری بیوی خوش ہو گئی اللہ راضی ہوگا. کیونکہ ماں باپ ہی کا دل خوش کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا, بیوی کا دل خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہماری شریک حیات ہے. اور وہ کیسے خوش ہوگی, وہ آپ کے سجنے سے خوش ہوگی. یہ جو گٹکا کھا کر کے منہ میں بدبو, یہ تمباکو کی بدبو, خطرناک بدبو, بیڑی کی بدبو, یہ جو منہ میں بدبو آتی ہے نا, یہ تمہاری زندگی کو بھی بدبودار کر چکی ہے. میرے بھائی منہ صاف رکھو, اچھا رکھو, مسواک کرو, مسواک کی عادی بنو. چلے کوئی عادت پڑ بھی گئی ہے آپ کو تو منہ صاف رکھو, لونگ کھایا کرو, سونف کھایا کرو, گھر جایا کرو تو منہ صاف کر کے جایا کرو. بہرحال سچ سنور کے رہا کرو لیکن جائز. اب یہ نہیں کہ سید نے کہہ دیا کہ اس بن سنورنا شروع کرو تو اب کل ہی بولو کہ چلو بیوٹی پارلر لے چلو. نہیں بھائی,
گھر میں سجنے کا، گھر میں سنورنے کا. جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دی، اس مذہب کی عورت کو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں سجو جائز طریقے سے، آپ بھی جائز طریقے، ورنہ آپ چلے گئے کیا بولتے اسپا کے اندر چلے گئے نا تو پھر ذرا اچھا نہیں ہوگا. گھر میں جائز طریقہ ہو. مردوں کا میک اپ کیا ہے؟ مردوں کا اچھا وضو کرو، صابن سے فیس واش وغیرہ سے منہ دھو لو، سرما لگا لو، پھر دیکھو کیسے تر و تازہ دکھتے ہو. اور وضو تو یہاں بھی چہرہ چمکاتا ہے، جنازے میں بھی چمکائے گا، قبر میں بھی چمکائے گا، اور میدان محشر میں تو وضو کرنے والوں کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. ایک دن امام حسن کے دل میں خیال آیا کہ میں نے آج سجنا ہے، سنورنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے. تو رسول اللہ کا ماما نکالا، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ حضور کے ہمشبی تھے. حضور کا ماما باندھا، حضور کی عبا پہنے، حضور کا جبہ شریف پہنا، اور اس کے بعد اپنے چچا جعفر طیار کا پٹکا باندھا، اور جعفر طیار کا پٹکا باندھ کر ابا کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لے کر سیدہ کا لال چلا. سیدہ کا لال جب چلا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر تو آمینہ کے لال کی یاد تازہ ہو گئی. ایک یہودی تھا، یہودی کو اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ جن میں یہودیوں کے جراثیم ہوتے ہیں ان کو اہل بیت کی خوشی کبھی اچھی نہیں لگتی. جس کو بھی دیکھو کہ اہل بیت کی خوشی جسے اچھی نہ لگے سمجھ لو کہ شجرہ نسب کہاں سے ملتا ہے. یہودی صفت لوگ، ہاں اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھنا. اور جن لوگوں کو صحابہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی وہ مجوسی صفت لوگ ہیں. اس لیے نہ ہم مجوسی صفت ہے نہ یہودی صفت ہے، الحمدللہ ہم فطرت اسلام پر ہے. بہرحال تو ایک یہودی نے دیکھا، کہا حسن ایک مسئلہ پوچھنا ہے حسن. پوچھو. ہمیں امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بہت چندی باتیں یاد ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ امام حسن اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور بے مثال مفسر قرآن بھی تھے. یاد رکھنا بہت ساری تفسیر ایسی ہے جو ابن عباس نے بیان نہیں کی ہے لیکن امام حسن نے بیان کی. یہ الگ عنوان ہے، اتنا یاد رکھنا. بہرحال ان کی علمی صلاحیت چھپی ہوئی ہے. ڈائریکٹ مولا علی کے شاگرد ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ کے شاگرد ہے. امام حسن نانا کے بھی شاگرد ہے، ابا کے بھی شاگرد، ڈائریکٹ.